بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دائیں سے لے کر بائیں تک آگے سے لے کر پیچھے تک جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت میں وارفتہ ہو کر اور ڈوب کر آباد بدن روز پاک کا نظارہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میں سعد اللہ نگر کے اس مبارک چوراہے پر اور عظیم اس جنب غفیر کو جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اور مصطفیٰ پیارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک پر عید میلاد النبی کے اس جلوس میں امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح آئے ہیں. میں آپ تمامی احباب اہل سنت کو حضور رحمت عالم نور مجسم سرور اینوا مالک دو جہاں آقائے نامدار محبوب پروردگار مکی سردار مدنی تاجدار شافع محشر ساقی کوثر مالک جنت سب سے اعلیٰ اور سب سے محبوب رب کے پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کون سا سالہ ہے یہ؟ کون سا سالہ ہے؟ 1500 سالہ. کون سا سالہ ہے یہ؟ آپ کچھ سمجھ پائے؟ 1500 سالہ جشن میلاد ہے. 1500 سالہ جشن میلاد ہے. وہ مائک بند کر لیں، وہ مائک بند کر لیں، اس کی سیٹی کی آواز آ رہی. کون سا سالہ ہے؟ 1500 سالہ جشن میلاد ہے. ارے بولو بھائی، بولو بھائی، کچھ بولو تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آگے بڑھنے سے ویسے ہی بہت لوگ حالت خراب رہتی ہے، بہت لوگ منتظر رہتے ہیں. کچھ بولو بھائی، کون سا سالہ ہے؟ کون سا سالہ ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا؟ آپ بتائیے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ہمارے حضور کی ولادت باسعادت کو بظاہر دنیا میں 1500 سال ہو گئے. کتنے سو سال ہو گئے؟ 1500 سال. 150 سال ہو گئے جماعت دیوبندی اور جماعت وہابی کو شرک پتی شرک پتی شرک پتی شرک پتی. یہ سنیوں کے ازدحام نے سعد اللہ نگر چوراہے پر آ کر یہ اعلان کر دیا، او شرک پتی والو اپنی معجون اپنے پیٹ میں بدہضمی کے لیے رکھ لو. تم چیختے چیختے بھاگ جاؤ، مر جاؤ، سڑ جاؤ، جہنم میں جا کر جل جاؤ. مگر یہ میلاد نہ بند ہوا تھا، نہ بند ہوا ہے اور نہ بند ہوگا. 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 1500 سال سے جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہی ہمارا مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگے رہو، کوششیں کرتے رہو. یہ میلاد نہ بند ہوا ہے، نہ بند ہوا تھا، نہ بند ہوگا. مجھے ثبوت چاہیے. میں نے ابھی پہلے والے چوراہے پہ یہی بات کہی کہ تم عاشق ہو. بول عاشق ہو کہ نہیں؟ عاشق ہو کہ نہیں؟ عاشق کو ثبوت نہیں چاہیے ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوگا اور آپ نے یہ علماء کے اپنے علاقے کے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے جب ہمارے تمہارے آقا نے جلوہ افروزی فرمائی اور آقا تشریف لائے تو اس وقت حضرت سیدہ آمنہ نے ایک روشنی دیکھی اور اس روشنی سے ملک شام کے محلات کو دیکھا تھا. سنا کہ نہیں سنا؟ روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام. واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام. میں آپ کو 2 منٹ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں.
حضرت سیدہ آمنہ نے روشنی دیکھی کب؟ جب حضور کی ولادت ہوئی. یہ تو آپ نے سب نے آپ کو بتایا کہ حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت آمنہ نے ایک روشنی دیکھی، جس روشنی سے حضرت آمنہ نے ملک شام کے محلوں کو دیکھا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، تم نے روشنی دیکھی، کیا تم نے یہ بھی سوچا وہ روشنی کرنے والا کون تھا؟ میرا سوال ہے، بتائیں کیا قمقمے تھے، کیا بیٹریاں تھیں، کیا لائٹ تھی؟ وہ روشنی کری کس نے تھی؟ جب میں آپ سے سوال کروں گا، اے خوش عقیدہ سنی غیور مسلمان ہو، مجھے اس بات کا جواب چاہیے. جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا، ہمارا نبی دنیا میں تشریف لایا، ایک روشنی پھیل گئی تھی. اللہ اکبر. مکے کی سرزمین سے لے کر ملک شام تک روشنی تھی. میں آپ سے پوچھوں گا وہ روشنی کرنے والا کون تھا؟ وہ روشنی کس نے کری تھی؟ تو آپ کو لامحالہ کہنا پڑے گا روشنی آمد میلاد مصطفیٰ کے وقت ہوئی تھی، اور وہ روشنی کرنے والا خدا ہے، رب تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو سنو، آج میلاد مصطفیٰ پر جو لوگ روشنی کرتے ہیں، اے دیوبندیوں، یہ شرک بدعت نہیں، یہ خدا کا طریقہ، خدا کی سنت ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج یہ مجمع سعد اللہ نگر مبارک موڑ اس چوراہے پہ کھڑا ہوا یہ مجمع اس بات کا اعلان کر رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے، حضور آپ کے نام کی بات آئی تو ہم حاضر ہو گئے، آپ کے نام کی بات آئی تو ہم میلاد منانے لگ گئے، آپ کے نام کی بات آئی تو ہم چراغاں کرنے لگ گئے. اے میرے حضور، ہم آپ کی یاد میں نکلے ہیں. اس جلوس نے اور جنب غفیر نے اعلان کر دیا، بتا دو وہ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہے، ان سے بتا دو، سنو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بہن میں زبا یا رسول اللہ تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے. غور سے ہمارے حضور کی میلاد کی بات ہے، طرح طرح کی باتیں کری جائیں. کون مصطفیٰ ہے؟ کس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو؟ آؤ ذرا معلوم کرو، آپ پڑھو، علماء کرام سے معلوم کرو. آج یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہم سعد اللہ نگر میں کھڑے ہیں. یہ کون نبی ہے؟ یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے اندر کہا گیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے اندر کہا گیا محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، کہو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. اب آپ نے کہا بتائیے تو صحیح ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اسی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی دھرتی پر ایک جماعت رہتی ہے جس جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نبی بے اختیار ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی مالک و مختار نہیں. سعد اللہ نگر علاقے کے قرب و جوار کے سنی مسلمانوں، میں آج تمہیں عقیدہ دینا چاہتا ہوں، کان کھول کر سنو. ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں جو نبی محتاج ہو، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جو نبی بے اختیار ہو، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے جو معاذ اللہ بے بس اور بے اختیار ہو. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے جو اشارہ کر دے تو سورج کو ڈوب کے نکال دیا کرتا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو آگ ڈال دے تو کھاری کنواں کو میٹھا کر دیتا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ایک چھوٹے سے دودھ کے کٹورے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیتا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنے لعاب سے سانپ کے کانٹے کو شفا دے دیتا ہے. اے دیوبندیوں سنو، اے وہابیوں سنو، وہ تمہارا خود ساختہ ڈپلیکیٹ نبی ہوگا جو مالک و مختار نہیں. ہمارے نبی کو ہمارے خدا نے محتاج بنا کر نہیں، مالک کائنات بنا کے بھیجا. بچہ بچہ ہے غلام ہے، غلام ہے. الحمدللہ یہ آج سعد اللہ نگر کی تاریخ گواہ ہے. کوئی پہلا جلوس سعد اللہ نگر چوراہے پہ نہیں آیا ہے، ابھی یہ جلوس میلاد النبی کا ہے. اس کے بعد جلوس غوثیہ غوث پاک کی یاد میں نکالا جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ جو جماعت ہم کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اس جماعت سے جا کر کہہ دو اللہ کا شکر ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو
ये समझ गए ना, तिलक वाले, मैंने खुद देखा, ये मुहर्रम में भी सबील लगाते मिलेंगे, ये ईद मुहर्रम में भी सबील लगाते मिलेंगे, ये ईद मिलादुन नबी में भी पानी बांटते मिलेंगे। आप पूछो सादुल्लाह चौराहे पे आखिर तकलीफ किसको है? मुस्तफा के मीराज से, इस जुलूस से, तो आपको जवाब मिलेगा। अगर तकलीफ होती तो ये जुलूस नहीं होता। इस पूरे इलाके को मुस्तफा की आमद पर कोई तकलीफ नहीं है। अगर दो चार अबू जहल के चेहरे तकलीफ में हैं तो तकलीफ में रहा करे। हम मीराज मनाते थे, मनाते हैं और मरते दम तक मनाते रहेंगे। सुन लीजिए, मैं 2-4 की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि आप देख लीजिए, ये इलाका मिलादी है, ये इलाका हसनी हुसैनी है, ये इलाका गौस का मानने वाला है, ये इलाका ख्वाजा का चाहने वाला है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा मियाँ ज़्यादा लंबी तवील गुफ्तगू का वक्त नहीं, मगर इतना जरूर कहूँगा, अगर हमारी तारीख जानते नहीं हो तो किताबें पढ़ के आना, बेशक हिस्ट्री देख के आना, तलाश करके आना। अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेकर 2025 तक अगर देश की वफादारी की बात आए तो भी मुस्तफा का गुलाम आगे दिखेगा, और अगर मुस्तफा से वफादारी की बात आए तो भी मुस्तफा का गुलाम आगे नजर आएगा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब डिवाइडेशन की बात आई, 1947 में बंटवारे की बात आई, तो मेरे दादा जान शेर बे अहले सुन्नत, आपके दादा पीर ने एक किताब लिखी जिसको जिना कहा जाता है, उसके खिलाफ एक किताब लिखी और उससे 70 सवाल किए और ऐलान किया, ए जिना कान खोल कर सुन ले, हिंदुस्तान का बंटवारा गलत है। हम हिंदुस्तानी है क्योंकि ख्वाजा हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, साबिर हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, वारिस हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, सैयद सालार हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, मखदूम सबना हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, अलाउद्दीन साबिर करियर हिंदुस्तानी है। और सुनो, अभी तक तो भाई साहब ये बात हम बोलते थे, बड़ी सच्ची बात है, मगर कुछ पैजामा ठीक न करने वालों को बड़ी बुरी लगेगी। मैंने नाम नहीं लिया भैया, पैजामा जिसका गड़बड़ है वो ठीक करे, नाम लिया, बोल लिया, अब पैजामे से भी छिड़ेगा क्या? ये भी शिर्क हो गई। सुनो, अभी तक हम बोलते थे देश निजामुद्दीन का, निजामुद्दीन का चलेगा। सुनो खुशअकीदा मुसलमानों, अभी तक हम बोलते थे देश निजामुद्दीन का, देश अमीर खुसरू का, तो निजामुद्दीन का चलेगा। अब आप सुनो, हमारा प्रधानमंत्री भी यही बोलता है कि देश निजामुद्दीन का है, निजामुद्दीन का चलेगा। देखो जाके तुम्हारे प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया, ये देश निजामुद्दीन की कैटेगरी से चलेगा, उनकी फिक्र से चलेगा, उनकी सोच से चलेगा। ये देश तबलीगी जमात का नहीं है, ये देश जमात इस्लामी का नहीं है, ये देश वहाबी देवबंदियों का नहीं है, ये देश निजामुद्दीन का है, ये देश अलाउद्दीन का है, ये देश मोइनुद्दीन का है, ये देश करीम नवाज का है, ये देश साबिर पाक का है, ये देश फारिस पाक का है, ये देश सैयद सलार का है। चलेगा तो सूफियाए कामलीन की रविश से चलेगा, गुंडागर्दी और बदमाशी से नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो बोलते थे हमारा प्रधानमंत्री भी बोल रहा है, वो भी कह रहा है देश अमीर खुसरू का है, और जहाने अमीर खुसरू में जाकर वो पैगाम दे रहा है, सूफीइज्म को फॉलो करो, अमीर खुसरू से मोहब्बत करो। तो अब पूछो एलआईओ वालों, प्रशासन के लोगों, तलाश करो जो अमीर खुसरू वाले हैं वही प्रधानमंत्री की नजर में भी सही है, और जो अमीर खुसरू वाले नहीं है वो उसकी नजर में भी गलत है। लिहाजा याद रखो, हम ऐलान करते हैं जुलूस ईद मिलादुन नबी का निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा, हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, इसलिए फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, आज उठा के जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये ऐलान सुन लीजिए, तस्दीक हो गई, दलील भी दे दी गई, और आपको बता भी दिया गया कि आप आशिक हो। क्या हो? आशिक। क्या हो? आशिक।
میری اس بات سے کہ آپ عاشق کو کوئی ایسا آدمی جو کہتا نہیں ہے؟ نہیں کوئی ایک آدمی ہے کیا جو کہتا ہم عاشق نہیں ہے؟ نہیں۔ سب عاشق ہو نا؟ جی۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون عاشق ہے؟ وہ جو ہاں وہ پنڈال کے نیچے جو کھڑے نا ادھر ترپال کے نیچے، ان میں سے بھی ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون عاشق ہے؟ سب عاشق۔ سب عاشق ہے نا؟ اب ہاتھوں کو نیچے کر لو۔ ایک جواب تمہیں دے دوں جو جواب تم ہر دیوبندی وہابی کو لاجواب کر دو گی۔ وہ جواب یہ کہ جب بھی تم سے میلاد مصطفیٰ پر ثبوت مانگا جائے تو سیدھے کہنا ہم عاشق ہیں، اور عاشق کو اپنے نبی کے میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں۔ اور یہی ایک جملہ اور کہہ دوں، آج کل یوٹیوب کے ذریعے کچھ نابکار ناہنجار گھٹمل حضرت سرکار خلیفہ اول صدیق اکبر کی عظمت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صدیق اکبر معاذ اللہ مسلمان نہیں، معاذ اللہ بولو، جن کو میرا نبی خلیفہ بنائے، جن کے ساتھ آقا غار ثور میں جائیں، جن کو سبحان اللہ ثانی اسنین ہجرت کہا جائے، جن کی سبحان اللہ جن کو مصطفیٰ کی رقابت میسر ہو، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر مسلمان نہیں۔ ان کا اسلام ثابت کرو۔ میں ایک تمہیں ذہن دینا چاہتا ہوں، تمام علاقوں کی انجمنیں اور تمام علاقوں کے علماء اور تمام علاقے کے ائمہ اور عوام یہاں حاضر ہے، میں ذہن دینا چاہتا ہوں ایسے نابکاروں کی نہ تو ویڈیو سنو، نہ آڈیو سنو، نہ گفتگو کے دکان رکھو اور اعلان کر دو اے نابکار تو صدیق اکبر کے کفر کی بات کرتا ہے، حرام خور، کان کا میل صاف کر لے اور ہم عاشقوں کی بولی سن لے۔ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں اور صدیق اکبر کو مومنوں کی جان، اسلام کی پہچان، سنیت کی شان، ہماری آن بان شان، ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ ہمیں صدیق اکبر کی عظمت ماننے کے لیے کسی کٹ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے، ہمارے لیے خدا کا اعلان کافی۔ لہٰذا اب اعلان سن لیجیے، تقریر ہو گئی، جلوس آگے جانا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اتنی دیر سوچا نہیں تھا بولیں گے، بس سن لیجیے اعلان۔ وہ یہ کہ آئندہ سال آپ حضرات کو میلاد شریف کے جلوس کے موقع پر ایک سفید کرتا پاجامہ انشاءاللہ خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ انشاءاللہ۔ کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، میرے لیے تو یہاں آئے بھی نہیں ہو، آئے تو مصطفیٰ کے لیے۔ بے شک۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ انشاءاللہ۔ یہ سچا وعدہ کرو، یہ جھوٹا کرنا۔ میلاد مصطفیٰ میں ہو، کوئی ریلی میں نہیں ہو، وعدہ کرنا تو پکا کرنا، یہ نہیں اس سے بھی کر لیا اس سے بھی کر لیا وہاں بھی کر لیا۔ مصطفیٰ کے بن کے رہو، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، تو محمد کا بن، تو محمد کا بن۔ اگلی بار سفید کپڑا خریدو گے اور اسی کپڑے کا کرتا شلوار سلواؤ، اور انشاءاللہ پورا مجمع ایک رنگ میں نظر آئے گا۔ جب ایک رنگ میں نظر آئے گا تو میلاد کا رنگ دوبالا نظر آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اور ایک یہ رومال لال رنگ کا رومال حضرت امام حسین کی نسبت سے یہ رومال ڈالو گے، لال رومال گلے میں مصطفیٰ کے نواسے کی نسبت، اور سفید جو حضور کے پسند وہ نسبت ہے۔ اب یہاں پر حضور ناصر ملت کو ایوارڈ دیا جانا ہے، حضور سرکار ناصر ملت کو انجمن رضائے حسین کی جانب سے امام حسین ایوارڈ دیا جانا ہے۔ اس کے بعد سلام